بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اپنے سفر میں رواں ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رمضان المبارک میں عبادات میں کثرت کا ہوا کرتا تھا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ عبادات کے اندر کثرت کریں، ذکر اللہ کے اندر کثرت ہو، نوافل نمازوں کے اندر کثرت ہو، تلاوت کے اندر کثرت ہو، اور جتنے یہ نفل نمازیں ہیں، نماز تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت، اوابین وغیرہ، ان نمازوں کی پابندی ہو۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ دیکھنے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی عبادت کم سے کم کرو۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نماز تراویح جو ہے وہ 8 رکعت پڑھ لو، وہ کافی ہے۔ حالانکہ سنت سے 8 رکعت ثابت نہیں ہے، تعداد تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہی ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ میں 3 دن تک نماز تراویح کی جماعت کروائی، یہ ثابت ہے، مختلف وقفے کے ساتھ 3 دن کی جماعت۔ تو چوتھے دن بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے شوق میں اضافہ ہوا، وہ تشریف لائے اس امید سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تراویح کی نماز پڑھائیں گے، لیکن آپ تشریف نہیں لائے۔ تو اگلے دن جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ آپ کے شوق کو دیکھ کر مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تراویح بھی آپ کے اوپر فرض نہ کر دی جائے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کی ہے۔ اس اندیشے سے آپ نے نماز تراویح کی جماعت کو ترک فرمایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اسی طرح تسلسل رہا، حضرت صدیق اکبر کے دور میں تسلسل اسی طرح رہا۔ تو جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور زمانہ آیا تو آپ ایک دن مسجد میں تشریف لائے، تو دیکھا کہ صحابہ متفرق طریقے سے نماز تراویح پڑھ رہے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ کیوں نہ ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا جائے۔ تو چونکہ آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو امام بنا دیا اور تمام صحابہ کو فرمایا کہ آپ ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں، تو اس وقت جو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت فاروق اعظم کے حکم سے جو نماز تراویح کی جماعت کروائی وہ 20 رکعتوں پر مشتمل تھی، یہ سبھی مانتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جس کو عقل کی دولت سے نوازا ہے وہ تو اس بات کے اوپر غور کرے گا کہ جن صحابہ کے سامنے حضور نے 3 دن تک اس نماز کی جماعت کروائی تھی، تو اسی تعداد کو حضرات صحابہ کرام نے بعد میں اس کا اجرا کیا، تعداد وہی رہی۔ تو اب چونکہ جماعت سے کیوں پڑھی گئی، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس اندیشے سے حضور نے یہ نماز جماعت سے ترک فرمائی تھی، چھوڑ دی تھی، اب وہ اندیشہ ختم ہو گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، اب دین میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے، نہ اس میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے، اس لیے جو حکم جہاں ہے وہی رہے گا۔ اسی فصاحت کے منبع و مرکز جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے سمجھا کہ اب اس کی جماعت کروا لینی چاہیے، جماعت شروع ہوئی۔ لیکن میرا سوال ہے کہ کیا جب یہ 20 رکعت کی جماعت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کروائی تو اس دور میں صحابہ کے اندر کیا اس بات پہ اختلاف ہوا ہے تعداد رکعت کے اندر؟ تو یقیناً
یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اس وقت صحابہ کے اندر رکعات کی تعداد میں کوئی اختلاف نہیں ہوا. سب صحابہ متفقہ طور پر حضرت ابی بن کعب کی امامت میں نماز تراویح ادا کی. اور پھر دوسری بات کہ یہ تسلسل اس کا برقرار ہے آج تک الحمدللہ، کہ اس زمانے سے لے کر آج تک نماز تراویح کی جماعت 20 رکعات پر مشتمل ہے، اور آج بھی الحمدللہ یہ طریقہ ہے. لیکن کچھ لوگ اس سے ہضم نہیں کر پاتے، وہ بیچارے کہتے ہیں کہ بھئی کم سے کم پڑھو. تو اس میں کم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ترغیب ہونی چاہیے کہ بھئی نماز کے اندر اضافہ ہو، اور خصوصاً وہ نماز جو سنت ہے اس کی تو رکھتے جو ہے وہ تو متعین ہے، اس میں کمی یا اضافہ تو نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ کہ اس کا تسلسل برقرار ہے آج تک الحمدللہ. لوگ آج تک پڑھتے آئے ہیں اور قیامت تک پڑھتے رہیں گے، لیکن ان کے اندر شکوک پیدا کرنا، شبہات پیدا کرنا، تو کچھ یہ زمانہ جب اخیر زمانہ ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے ایمانوں کے اندر کچھ کمی ہے، اور کچھ ایسے لوگ جو ہے نا اس طرح کے فتوے دیتے ہیں جس سے لوگوں کے اندر ذرا شوق کم ہو جاتا ہے اور سستی اور کاہلی آ جاتی ہے. پھر اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اس نماز کو پہلے کم رکعتوں پر وہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ بالکل ہی پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ہمیں نقصان ہوتا ہے. اس نقصانات سے بچنے کے لیے ہمیں اتنی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نماز کو شروع کیا تو اس وقت صحابہ میں رکعت کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں تھا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی رکعتیں 20 ہیں. اور دوسری بات، کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ ڈرتے تھے؟ ڈر کی وجہ سے انہوں نے کوئی سوال نہیں اٹھایا؟ قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے جب چادریں تقسیم ہوتی ہیں، سب کے حصے میں ایک ایک چادر آتی ہے، اور آپ 2 چادریں لے کر خطبہ دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں، تو ایک صحابی کھڑے ہو کر پوچھتے نہیں تھے آپ سے؟ اس نے پوچھا تھا کہ بھئی آپ پہلے اس بات کی وضاحت دیں کہ آپ کے پاس یہ 2 چادریں کہاں سے آئی؟ سب کو ایک ایک ملی، آپ کو 2 ملی. تو آپ نے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، عبداللہ ابن عمر کی طرف، کہ بیٹا آپ اس کو جواب دیں. انہوں نے کہا کہ ایک میری چادر تھی جو میں نے اپنے بابا جان کو جو نا تحفہ کر دی، اس لیے اس کے پاس 2 ہیں. حق مہر کو جب آپ نے متعین کیا تو مدینہ کی ایک خاتون نے آپ پر سوال اٹھایا، اور یہاں تک کہ آپ کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا. تو ہمیں اتنی بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اور دوسری بات، فاروق اعظم خلفائے راشدین میں سے ہیں جن کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت بھی تمہارے اوپر لازمی ہے، اس کو بھی پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑو، اور میرے خلفائے راشدین کی سنت جو ہے وہ بھی تمہارے اوپر لازم ہے، اس کی بھی اتباع کرو، پابندی کرو. تو ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے جو ہے یہ بات مزمم، یعنی کہ یہ روز روشن کی طرح بات یہاں ہے کہ تعداد رکعات کے اندر نماز تراویح کی کوئی اختلاف نہیں ہے. اور یہ ہمارے بر صغیر کے اندر اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں رہا جب تک کہ محمد حسین بٹالوی نہیں آئے تھے. اس کے دور میں سب سے پہلے یہ 8 رکعات کا جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا، اس سے پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا. تو میری گزارش ہے ان احباب سے جو اس کے معاملے میں تذبذب کے شکار ہے، وہ جو ہے نا اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو برباد نہ کریں. یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں رمضان المبارک کے. جتنا ہو سکتا ہے جو ہے نا عبادات کے اندر زیادتی ہونی چاہیے، کثرت ہونی چاہیے، اور خصوصاً نماز تراویح جو ہے یہ مکمل پڑھ لینی چاہیے. اس سے اگر کچھ بھی کم ہو جائے تو پھر میرے خیال میں یہ نماز ضائع ہو جائے گی، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے.